ناول دلبر پیا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 9۔ بی وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر نیم درازی کی حالت میں لیٹی کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ جب ملازمہ کی پکار پر اس نے کتاب کو ذرا سائیڈ میں کر کے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا جو اب قدم اٹھاتی نزدیک آ رہی تھی۔ جی، اس بار وہ کوہنیوں کے بل اونچی ہوتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ آپ کو نیچے صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتی گلے میں ڈال کر نیچے کی جانب بڑھی۔ بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں پہلے سے اپنے باپ کے ساتھ ولید کو بیٹھا پایا تھا۔ جی بیٹا بیٹھیں۔ وہ ایک نظر جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھتے ولید کو دیکھ سمٹ کر باپ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، ولید آپ کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ جانا چاہو تو۔ میسا نے حیرت سے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، اسے صاف انکار کیا تھا۔ کیوں میسا؟ اس بار ولید نے مداخلت کی۔ میسا کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتی بابا، کہیں بھی، کسی کے ساتھ بھی۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے گا، وہ ناگوار لہجے میں بولتی ولید کو سخت نگاہوں سے گھورتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ جبھی وہاں میسا کی ماں بھی آئی تھی۔ السلام علیکم چچی۔ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ مظہر نے ناگواری سے بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی کیونکہ جانتی تھی دیر سویر یہی ان کی بیٹی کا نصیب تھا۔ میں اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ وہ ہنوز کھڑا تھا۔ کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا، رانا نے پیشکش کی تھی۔ نہیں چچی، میں بس چلوں گا۔ ارے ولید بیٹا، ایسے کیسے؟ آج کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ مظہر کو لاڈلے بھتیجے کا یوں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں چچا، پھر کبھی، اجازت دیجیے۔ وہ مصافحہ کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے شوہر کے بگڑے تیور دیکھ سوال کیا۔ لگتا ہے تمہاری بیٹی میری نرمی کا کچھ اور ہی مطلب نکال چکی ہے۔ میں نے شادی سے انکار صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ اس عرصے میں ولید کو جان لے، سمجھ لے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی قسم کی خوش فہمیاں پال لے۔ میسا خالی پانی کا جگ لیے کچن کی جانب جا رہی تھی۔ اپنے باپ کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے تھے۔ میں نے سمجھا دیا ہے میسا کو، مگر پھر بھی اس کا دل اس رشتے پر آمادہ نہیں ہوتا تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا مظہر۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ آج بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوتا ہے جاہل عورت۔ اگر تم شروع سے اسے بتاتی سمجھاتی کہ اس کی شادی خاندان میں ہی ہونی ہے تو اس وقت مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا کہ میری بیٹی میرے منہ پر انکار کر جائے۔ وہ درستگی سے پھنکارے تو انہوں نے افسوس سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ آپ کو تو اس دن عقل آئے گی جس دن کوئی بڑا نقصان ہوگا۔ یہ زندگی ہے مظہر، ہر فیصلہ، ہر چیز آپ کے دماغ کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ بالآخر وہ پھٹ پڑی تھی۔ آواز نیچے رکھو جاہل عورت، وہ ایک دم غصے سے چلائے تھے جبھی میسا وہاں چلی آئی تھی۔ کیا آپ دونوں کا ہر بات میں جھگڑا کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ دونوں کوئی بات رسانی سے نہیں کر سکتے؟ جب دیکھو لڑائی جھگڑا، الزام تراشی۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جب اس گھر میں انسان سکون سے رہ سکتا ہو۔ میسا جگ ایک طرف کو پٹکتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ آج اس کی بس ہو گئی تھی، جبکہ مظہر اور رانا کو ایک دم چپ سی لگی تھی۔ یہاں بندہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ مانگ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کیونکہ یہاں اگر میں منہ سے کچھ نکال دوں تو آپ ہر چیز کا الزام میری ماں کو دے دیتے ہیں، اور آپ کو اپنے خاندان والے بہت اچھے لگتے ہیں۔ نفرت ہے بابا مجھے آپ کے خاندان سے، بے حس اور لالچی، پیسے کے بھوکے۔ مظہر کا چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ رانا نے گھبرا کر بیٹی کو دیکھا۔ یہ دیکھ رہی ہو اس کی زبان؟ یہ بھول گئی ہے کہ یہ اس وقت اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ سب تمہاری دی گئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ تم نے بچپن سے میرے اور میرے خاندان والوں کے خلاف اس کے دل میں زہر ڈالا ہے۔ وہ ضبط سے بولے۔ بس یہی کرتے رہیے گا آپ ساری زندگی، اور کوئی کام نہیں رہا آپ کی زندگی میں۔ بیوی اور بیٹی گئی بھاڑ میں، ہم مرے یا جئیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مزید آپے سے باہر ہوئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت، خبردار جو اب تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو۔ وہ سخت لہجے میں گھرائے تھے۔ مظہر بچی ہے،
رانا جھٹ بیچ میں آئی تھیں کہیں ان کا ہاتھ ہی نہ اٹھ جائے۔ بچی ہے، زبان دیکھ رہی ہو اس کی؟ میسا کو روتا دیکھ اس بار وہ ذرا دھیمی آواز میں بولے تھے۔ کبھی اپنے رویے پر غور کیا ہے آپ نے؟ میرا دم گھٹتا ہے اس ماحول میں، وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر میرے ماں باپ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے کبھی تایا کو تائی پر چیختے نہیں دیکھا۔ ماموں جان وہ مامی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے گھر جاؤ تو اتنا سکون ملتا ہے، سب ہنستے ہیں، بولتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، مگر ایسا کسی کے گھر کا ماحول نہیں ہے جیسا ماحول ہمارے گھر کا ہے۔ سب کے گھر میں کم پیسہ ہونے کے باوجود حقیقی خوشی ہے، سکون ہے، مگر ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے بابا۔ وہ سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ مظہر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ چھوٹی سی تھی میں جب سے آپ کو اور ماں کو لڑتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ آپ لوگ کیوں لڑتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ماما کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، دور سے دیکھیں تو ہر چیز پرفیکٹ ہے، مگر اس گھر میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں کا ریلیشن پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ پچھلے 20 سال سے میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ جب گود میں تھی تب سے آپ دونوں کو لڑتا جھگڑتا دیکھ میں نے خود ہی خاموش رہنا سیکھ لیا۔ میسا کو ایک مینٹل بچی بنا دیا ہے آپ لوگوں نے۔ مجھے اب لوگوں سے، ان کے رویے سے وحشت ہونے لگی ہے۔ آپ یہی سمجھتے ہیں نا بابا کہ میں نے حسن کی وجہ سے شادی سے انکار کیا ہے؟ تو سنیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے، مگر میں اس سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی اب مجھے اس شخص سے شادی کرنے کی چاہ رہی ہے، بلکہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے اپنے نصیب سے۔ کہیں میرے نصیب میں بھی کوئی مظہر امین نہ ہو، کہیں میری زندگی بھی کسی رانا مظہر کی طرح نہ گزر جائے۔ میں نہیں رہ سکوں گی اس ماحول میں بابا، میں مر جاؤں گی۔ پلیز اپنے لڑائی جھگڑے بند کر دیں ورنہ میسا مر جائے گی۔ وہ ہذیانی سی ہو کر چلاتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ مظہر گڑبڑا گئے تھے۔ اکلوتی اولاد یوں نگاہوں کے سامنے بے جان ہو جائے تو بڑے بڑوں کا دل منہ کو آ جاتا ہے۔ میسا، میسا۔ مظہر گاڑی نکالیں، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں پلیز۔ وہ سختی سے چنگھاڑی تھی۔ ہاں ہاں میسا میرا بچہ، میسا بابا کا بیٹا، آنکھیں کھولو، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ جوان بیٹی کے بے جان وجود کو یوں گود میں اٹھاتے مظہر امین کے ہاتھ تک کانپ گئے تھے۔ میسا کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی تھی۔ پھر اس نے رخ پھیر کر دیکھا تو ایک طرف اس کی ماں بیٹھی تھی، جبکہ نزدیک ہی صوفے پر اس کے بابا بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے شاید۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھی تو رانا کی بھی کچی نیند کھل گئی تھی۔ میسا میرا بچہ ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سی آواز میں سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ بابا، اس کی نظر اپنے باپ پر گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، تمہیں بے ہوش دیکھ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میسا کو ایک دم اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اب تو رات ہو گئی ماما، کیا بابا تب سے یہیں بیٹھے ہیں؟ وہ ہلکی آواز میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بہت بدتمیزی کر لینا بابا سے۔ وہ اداس ہوئی۔ صبح معافی مانگ لینا بابا سے۔ تمہاری باتیں سن کر وہ کیا میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا نہیں سوچتے میسا، سب گھروں میں ماں باپ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مانتی ہوں تمہارے باپ میں اور مجھ میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، مگر ہم نے کبھی تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا۔ اب وہ شکوہ کر رہی تھی، جو اٹھ کر بیٹھتی خالی نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پسند نا یہ سب ماما، مجھے وحشت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کسی دن آپ دونوں کی لڑائی جھگڑوں میں مر جاؤں گی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی بوجھل دل سے بولی تھی۔ اتنے میں مظہر صاحب بھی بیدار ہو گئے تھے۔ میسا میرا بچہ، میری گڑیا، ٹھیک تو ہونا؟ وہ جلدی سے اٹھتے پاس آئے تھے۔ رانا ان کے لیے جگہ چھوڑ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز جا کر سو جائیں، میں نے اب دونوں کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ نہیں، اتنی پیاری بیٹی ہے میری، تم تو کبھی ہمیں پریشان ہی نہیں کرتی۔ میسا میرا بیٹا، بابا کی جان ہو تم، دوبارہ کبھی ایسے باتیں نہیں کرنا، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر تو جیتا ہوں۔ وہ دن میں میسا کی باتیں سن کر در حقیقت ڈر گئے تھے۔ مجھے معاف کر دے بابا، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا بول دیا میں نے۔ اس سے جھٹ معافی مانگی۔ کچھ نہیں کہا، سب بھول جاؤ، اور اب دیکھنا میری بیٹی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اب میں اور تمہاری ماں لڑائی بھی نہیں کریں گے، تم بس ٹھیک رہو۔ میسا خاموش رہی تھی، جبکہ دور بیٹھی اس کی ماں کے لبوں پر اداس مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ میرا بچہ، تم کسی چیز کی ٹینشن نہ لیا کرو، تمہارے بابا ہیں نا،
तुम मुझे बताया करो, और जब मुझे गुस्से में देखो तो मुझे डांट दिया करो। तुम्हें तो पता है ना मैं थोड़ा पागल हूँ, मगर अब प्रॉमिस, अब गुस्सा नहीं करूँगा। मेरी बेटी ने मना किया है, अब नहीं करूँगा, ठीक है ना? बस आइंदा ऐसे बेहोश नहीं होना मिसा मेरी जान। तुमने तो मेरी और अपनी माँ की जान ही निकाल दी थी। वो बहुत दिक्कत के बाद आहिस्तगी से बोले तो मीसा मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। इतने दिन का गुबार जमा हो रहा था दिल में, जब गुस्से की सूरत बाहर निकला था। अब ऐसे नहीं कहूँगी बाबा, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा हुई थी, जबकि वो सारी रात बेटी के सराहने बैठे उससे बातें करते रहे थे, क्योंकि बेटी की दिल दहला देने वाली बातें सुनकर वो अंदर से खौफजदा हो गए थे। जीने का एक वाहिद सहारा वही थी। वलीद से शादी करने का मकसद भी सिर्फ इतना ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हमेशा उनकी नज़रों के सामने ही रहे। सुबह सादिक से निकलता सूरज अपने जौबन पर था। मूसा अभी अभी शॉवर लेकर निकला था, जबकि तुबा ड्रेसिंग रूम में घुसी न जाने क्या कर रही थी। तुबा, उसने शर्ट के बटन लगाते मसरूफ़ से अंदाज में आवाज़ लगाई थी। जी। वो सब काम छोड़कर भाग कर आई थी। क्या कर रही हैं यार, यहाँ आकर मेरी तैयारी में हेल्प कराएं। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुँचना है। अब वो अपने बालों में ड्रायर चलाता बाल बना रहा था, जबकि वो पास ही खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं, बस देख रही थी क्या पहनूं। मूसा ने अब गौर किया तो वो अभी तक नाइट सूट में घूम रही थी। क्या करती हो लड़की, सुबह उठते ही प्लीज़ पहले चेंज किया करो। मैं सोच रहा था साथ ही नीचे जाएंगे, मगर मैडम अभी तक रेडी नहीं हुई। हाथ में घड़ी डालता वो ज़रा खफकी से बोला तो तूबा गड़बड़ाई। अब 2 मिनट ठहरें, मैं बस यूं चेंज करके वापस आती हूँ। दरअसल ये मेरा वार्डरोब नहीं है ना, और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। इस बार उसने गंभीर मसले की वजह बताई थी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, बंदा हाजिर है, मैं बताता हूँ कि आज आपको क्या पहनना चाहिए। बल्कि काम कीजिए, मुझसे मैचिंग करता कोई ड्रेस पहन लें। मैंने ब्लैक पहना है तो आप भी ब्लैक पहन लें। वो उसको बाजुओं के हिसाब में लिए ड्रेसिंग रूम में आया। ब्लैक? नो मूसा, अभी कल ही तो पहना था। उसने इनकार किया। तो क्या हो गया यार, वो अलग डिज़ाइन का था। अभी मैं आपको अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करके देता हूँ। वो उसकी नाना नज़रअंदाज करता एक सादा सा लॉन का जोड़ा निकाल कर देता। उसकी उतरी सूरत देख मुस्कुराया था। सच में ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना ज़रूर आपकी पसंद का कुछ लेते। अभी जल्दी से चेंज करके बाहर आएँ, तब तक मैं 1-2 ईमेल्स कर दूँ। वो प्यार से उसका माथा चूमता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि वो फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। 15 मिनट बाद स्याह रंग जोड़े में मलबूस बालों का मैसी जोड़ा बनाए वो हशाश बशाश से बाहर आई थी। वो इस वक्त खिलता गुलाब लग रही थी। मूसा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और अपना कोट उठाकर उसके हवाले किया था, जो मुस्कुराती हुई उसे पहनाने में हेल्प करने लगी थी। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल मेरी सुंदरिया। उसके माथे का बोसा लेता वो अपने हिसाब में लिए नीचे की जानिब बढ़ा था, जहाँ वो अब जल्द अज जल्द नाश्ते के बाद वहाँ से निकलना चाहता था। मूसा, आप वापस कब आएंगे? उसको नाश्ता सर्व करता अब वो खुद जूस पी रहा था। मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, या लंच तो हम साथ ही करें। अगर कोई मीटिंग नहीं हुई तो मैं लंच ब्रेक में घर आ जाऊँगा। ज़्यादा बोर हो तो टीवी देख लेना, कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेना, अपनी रस्ते से बातें कर लेना, और वरना मुझे कॉल कर लेना। अगर फ्री हुआ तो सारा टाइम आपका। शेर की पूंछ से कोट उठाकर पहनता वो शरारती लहजे में बोला तो धीरे से मुस्कुराई। थैंक यू। उसको हग करती वो बहुत आहिस्तगी से बोली थी। इस थैंक यू का हिसाब मैं रात को आकर लूँगा, बट नाउ आई एम गेटिंग लेट। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिएगा। घर में सब मुलाजिम हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बाहर तो वैसे भी आप नहीं जाएंगी, मगर फिर भी अकेले कहीं ना जाइएगा। वो इंतहा के नर्म लहजे में समझा रहा था, जबकि वो सब कुछ खामोशी से सुनती जा रही थी। आज सबसे ही मौसम अबर आलूद था। मीसा घर के लॉन में बैठी पुरस्कून फ़ज़ा में गहरी सांसें भर रही थी। जभी न जाने कहाँ से वहाँ वलीद अजहर अमीन आन वारिद हुआ था। वो जो अपने ख्यालों में खोई बख्तियार हसन को सोच रही थी, एकदम चौंक कर सीधी हुई। हेलो डियर कज़न। वो बहुत खुशगवार मूड में बोलता साथ बैठ गया था। मीसा के चेहरे पर नागवारी की लकीरें उभरी थी। साथ ही वो वहाँ से उठकर जाने लगी थी। कैसी हैं आप? चाचू बता रहे थे आपकी तबीयत नासाज है।
بس خیریت ہی پوچھنے آیا تھا، مگر اگر آپ کو میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ مزید بولا تھا تو اس بار وہ ذرا اپنے رویے پر نادم سی ایک گہری سانس بھرتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھیں آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس بار دانت پیسے خیر خیریت دینے سے اس طرح برتا تھا۔ ویسے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کر آپ کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں؟ اس بار اس نے مسکراہٹ روکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ چاچو ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں، ساری تیاریاں مکمل ہیں، صرف آپ کی طرف سے انتظار ہے۔ مگر پھر بھی آپ ہیں کہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اس بار وہ بغیر کسی لگی لپٹی رکھے مخاطب ہوا تھا۔ میسا نے بغور اسے دیکھا تھا۔ وجیح چہرہ، چوڑی پیشانی، دراز قامت، بلا شبہ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اب وہ یہاں وہاں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ تو پھر میں شادی کے لیے آپ کی ہاں سمجھوں؟ وہ اقرار چاہ رہا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بتانا پسند کریں گے؟ اس بار اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھے، میں چلتا ہوں۔ وہ اس کے بگڑے تیور دیکھ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ میسا کو یکدم اپنے تلخ رویے کا احساس ہوا تھا۔ وہ لب چباتی دور جاتے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ بختیار حسن، وہ اخبار ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم بیٹھے تھے جب ان کی والدہ نے پکارا تھا۔ جی اماں جان۔ وہ اخبار ایک طرف کو رکھتے اب باقاعدہ طور پر ان کی جاری متوجہ ہوئے۔ تم تو شادی کے لیے شاید کبھی راضی ہی نہیں ہوگے۔ اس بار وہ تاسفی لہجے میں بولیں تو وہ ندامت سے سر جھکا گئے۔ خیر، آج میں تمہیں راضی کرنے نہیں آئی، بلکہ تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ شام میں تمہارے بھائی کے ملنے والوں کے یہاں ولیمے کی دعوت ہے۔ شادی میں تمہاری بھتیجی کشمالہ کو ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ رشتہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے تمہارا چھوٹا بھائی چاہ رہا ہے کہ تم بھی ساتھ چلو اور ذرا لڑکے سے میل ملاقات کر لو، پھر چھان بین کرا کر بات آگے بڑھائیں گے۔ اب یوں ہی تو منہ اٹھا کر ہر ایرے گیرے کو بچی کے لیے گھر نہیں بلوا سکتے نا۔ انہوں نے بڑے پتے کی بات کی تھی تو بختیار حسن نے اپنی ماں کی سوچ پر تعصب کیا۔ بس وہ کسی بھی طرح چاہتی تھی کہ یوں شادیوں میں جا جا کر اس کے اندر بھی یہی خواہش پیدا ہو جائے جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود اب تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو نہ جانے اب کیا ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، گھر سے کب نکلیں گے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بس جلد ہی نکلیں گے، تم تیار رہنا اور اپنے بھتیجوں کو بھی سمجھا دینا کہ لڑکے سے ذرا تمیز سے میل ملاقات کریں، آخر لڑکی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے تنبیہ ضروری سمجھی تو بختیار حسن کو احساس ہوا کہ یہاں وہ واقعی اپنی پوتی کے لیے فکر مند ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اچھی سی لڑکیاں دیکھ کر اپنے باقی پوتوں کی بھی شادی کر دیں، اور پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں اماں۔ وہ اس بار ذرا بڑبڑا کر بولتے وہاں سے چلتے بنے تھے۔ منیسا بیگم نے ذرا تعصب سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ بڑے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی خواہش تو حسرت بن کر رہ گئی تھی، جبکہ اگلے ہی ماہ وہ خیر سے تیسری بار پردادی بننے جا رہی تھی۔ طوبہ صبح سے پورا گھر دیکھ چکی تھی۔ ایسے فلحاظ اس نے صرف فلموں یا ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ہر چیز قیمتی، بیش قیمت اور خوبصورت تھی۔ اب اسے رہ رہ کر اپنی بیوقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کیسے منہ بھر کر موسیٰ کو غریب آدمی بول دیا کرتی تھی۔ یقیناً وہ دل ہی دل میں ہنستا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر رونے کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی آنے لگا تھا۔ یہ موسیٰ کے آفس سے واپسی کے اوقات تھے، مگر وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی بیک یارڈ سے گھومتی گھماتی سوئمنگ ایریا کی جانب آتی، پول میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ پول اچھا خاصا گہرا تھا۔ ایک لمحے کو تو اتنا گہرا اور زیادہ پانی دیکھ خوف سا آیا تھا، مگر پھر وہ بیٹھی رہی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو چمک رہے تھے۔ اب میں بات ہی نہیں کروں گی، یہ بھی کوئی چھپانے والی بات تھی؟ کل تک تو وہ یہ بات مذاق میں اڑا چکی تھی، مگر وہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ناراض رہوں گی۔ وہ خود ساختہ قیاس کرتی ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ کس سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے سندریا؟ کان کے بالکل نزدیک ابھرتی سرگوشی پر وہ چیخ مار کر پورے وجود سے اچھلی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ پانی میں گرتی، موسیٰ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تھام چکا تھا۔ موسیٰ پلیز مجھے گرنے مت دیجیے گا۔ اس کا سانس خشک ہوا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ ناراض ہونے کی پلاننگ کس کے لیے کر رہی تھی؟
وہ اب تک آدھی پانی کی سائڈ جھکی مکمل طور پر موسیٰ سے چپکنا چاہ رہی تھی جو بالکل کنارے پر تھا۔ کسی سے نہیں، پلیز موسیٰ پیچھے ہوں، مجھے اتنے گہرے پانی سے ڈر لگتا ہے۔ اس بار وہ پوری قوت لگاتی دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر مزید نزدیک ہو گئی تھی۔ اوف، کیا کر رہی ہو لڑکی، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پول میں گرانے کا ارادہ ہے کیا؟ موسیٰ نے چکنی ماربل فلور پر بمشکل خود کو سنبھالا تھا جو پانی سے کسی بلی کی طرح سہمتی اس سے لپٹتی جا رہی تھی۔ آپ مجھے اوپر کیوں نہیں کھینچ رہے ہیں؟ پلیز موسیٰ، تنگ نہیں کریں۔ اسے روحان سا ہوتا دیکھ موسیٰ ایک گہری سانس بھرتا اسے ایک جھٹکے سے گھماتا اپنی دوسری سمت لے آیا تھا۔ اوف، شکر، ابھی میں پانی میں گر کر مر جاتی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی خوفزدہ ہوئی تھی۔ موسیٰ نے اسے ایک نظر نہ سمجھی سے دیکھا اور پھر اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کے تاثرات دیکھ کہکا لگا گیا۔ او مائی گاڈ بیبی، تم ذرا سے پانی میں ڈوب کر مر جاتی۔ موسیٰ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ میرا مذاق نہ بنائیں، یہ پول اتنا گہرا ہے، جسے سوئمنگ نہ آتی ہو وہ سچ میں ڈوب جائے۔ اس بار ذرا ناراض ہوئی۔ اچھا، اب ناراض کس سے ہونے والی تھی؟ اس بار اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ توبہ کو ایک دم اپنا غم یاد آیا تھا۔ آپ سے، اور خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ فرش سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ناراض لہجے میں بولتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ موسیٰ نے مسکراہٹ چھپاتے فرش پر رکھا کوٹ اٹھا کر قدم اس کے تعاقب میں بڑھائے تھے۔ وہ فریش ہونے کے بعد گراؤنڈ فلور پر علیحدہ سے موجود اسٹڈی میں آتا، سنجیدگی سے کچھ فائلز کھنگالتا، اپنے خاص بندے کے ساتھ موبائل پر بھی مصروف تھا۔ جبھی طوبیٰ مسلسل اس کی غیر موجودگی محسوس کر ڈھونڈتی ہوئی اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ وہ جو ذرا غصے سے موبائل پر کچھ کہہ رہا تھا، اپنے عقب میں طوبیٰ کی موجودگی محسوس کر ذرا ٹھنڈا ہوا۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، وہ عجلت میں کہتا رابطہ منقطع کر گیا اور رخ اس کی جانب پھیر لیا۔ طوبیٰ نے ذرا چونک کر اس کی سبز آنکھوں میں تیرتی سرخی دیکھی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ دراز کھینچ کر سگریٹ کا پیکٹ نکالتے اس نے لائٹر سے شعلہ سلگایا تھا۔ غزالی آنکھوں میں تعجب دھرایا تھا۔ آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں؟ وہ حیران تھی، ذرا قریب آئی۔ موسیٰ، جس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، خود کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے سگریٹ کی کش لگاتا وہ طوبیٰ کی حیران صورت دیکھ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ بس ویسے ہی، آپ بتائیے، کوئی ضروری کام؟ اب وہ چونکہ وہ سگریٹ سلگا ہی چکا تھا تو کیا بجھاتا، جبکہ وہ ہنوز یوں ہی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جبکہ وہ نظر انداز کرتا اپنی چیئر سنبھالتا ایک بار پھر فائلوں میں سر دے چکا تھا۔ نہیں، وہ میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ موسیٰ اس کے لہجے میں واضح گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، مگر فی الحال اس کے پاس صبح کو سمجھانے کا وقت ہرگز نہیں تھا۔ ابھی نہیں، آپ کھا لیں اور سو جائیں پلیز، دروازہ بند کر کے جانا، اور ایک بات اور، آئندہ یوں بغیر اجازت میری اسٹڈی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ ڈسٹرب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ طوبیٰ پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ ویسے بھی جب وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتا تھا تو اسے تنہائی چاہیے ہوتی تھی۔ اس وقت اسے اپنی سندریہ کی موجودگی بھی اچھی خاصی ناگوار گزر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی سختی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اپنے اندر اتارتی وہ تیزی سے اسٹڈی سے نکل آئی تھی، جبکہ موسیٰ کش پر کش لگاتا ماضی میں کھو سا گیا تھا۔ موسیٰ، چھوٹا سا موسیٰ ابھی اپنے گرینڈ پا کے پاس سے آفس روم میں آیا تھا، جبھی اس کی ماں جمیلہ حسین نے اسے پکارا۔ جی مام۔ وہ 8 سالہ بچہ اچھلتا کودتا ماں کے پاس آیا، جو ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے آئی تھی۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ وہ شوہر کا پوچھ رہی تھی، جو آج کل اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مصروف تھے۔ پتہ نہیں ماما، وہ معصومیت سے بولا تو انہوں نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ وہ یہ سب صرف بیٹے کی خاطر برداشت کر رہی تھی، مگر اب لگ رہا تھا جیسے ضبط جواب دے گیا ہو۔ گرینڈ پا نے آپ سے کچھ کہا بابا کے بارے میں؟ وہ جانتی تھیں کہ قمر صاحب موسیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ بچہ ناسمجھ ماں کی بات کی گہرائی نہ سمجھ سکا۔ گرینڈ پا کہہ رہے تھے کہ میری لٹل سسٹر آنے والی ہے۔ اس بار اس سے چہ کر کہا تو جمیلہ ابراہیم نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ آپ کی بہن نہیں ہے موسیٰ، وہ اس کی سمجھ کے حساب سے جو بتا سکتی تھی وہ کہہ رہی تھی، بٹ گرینڈ پا نے کہا کہ اب اس کا منہ اتر گیا تھا۔
بہن کا سن کر اس کی خوشی دیدنی ہو گئی تھی۔ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے موسیٰ، اور نہ کبھی ہوگی۔ آپ ہمارے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ آگاہ کر رہی تھی، کیونکہ موسیٰ کے بعد وہ مزید اس صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ تو کیا میری کوئی بہن نہیں آئے گی؟ وہ حساس سا بچہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، اور اپنی ماما کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہن صرف وہی ہوتی ہے جو سگی ہوتی ہے، باقی کوئی لڑکی بہن نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے سے موسیٰ کو آئندہ وقت کی آگاہی دے رہی تھی، جو ابھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو اتنا بول کر سوچوں میں ڈوب گئی تھی جبکہ ان کے لفظ موسیٰ کے ذہن پر نقش ہو گئے تھے۔ موسیٰ بیٹا دیکھیں، آپ کی سسٹر مریم۔ ابراہیم صاحب کچھ دیر قبل ہی اپنی دوسری بیوی امبرین اور بیٹی مریم کی ہمراہی میں کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے گھر آئے تھے، جبکہ موسیٰ منہ بھرائے سب سے دور کمرے میں ایک کونے میں کھڑا تھا، جسے ابراہیم صاحب نے جان کر متوجہ کیا تھا۔ میری کوئی سسٹر نہیں ہے، وہ ایک دم کافی روڈلی بولا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ابراہیم صاحب کی نئی نویلی بیوی کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ موسیٰ، یہ بہن ہے آپ کی۔ اس بار قمر صاحب نے بھی پوتے کو تنبیہ کی۔ نو، ممی نے کہا ہے میری کوئی سسٹر نہیں ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق کہہ گیا تھا، جبکہ ابراہیم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ جمیلہ، وہ بآواز بلند غرائے۔ جمیلہ جو کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ملازمہ کا پریشان چہرہ اور پیغام سن دوڑی دوڑی اپنے شوہر کے کمرے میں آئیں، جہاں وہ غیظ و غضب سے انہیں گھور رہے تھے۔ کیا ہوا ابراہیم؟ وہ صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ کیا الٹی سیدھی باتیں بٹھا رہی ہو تم میرے بیٹے کے دماغ میں؟ تم میری اولاد کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ مریم میری بیٹی اور موسیٰ کی بہن ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو جمیلہ، انہوں نے تیز لہجے میں باور کرایا، جبکہ مریم کو گود میں لیے بیٹھی وہ ناگن صفت عورت تنفر سے مسکرا رہی تھی، گویا وہ اپنے پلان میں کامیاب رہی تھی۔ یہ جس بچی کو آپ اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں نا، کہ نہ تو آپ کا خون ہے اور نہ ہی موسیٰ کی بہن، اپنی بیوی سے پوچھیں اس بچی کا باپ کون ہے۔ اس بار انہوں نے لحاظ نہیں کیا تھا۔ شٹ اپ، خبردار اگر تم نے کوئی بھی بکواس کی تو تم سے پہلے سے جانتا ہوں میں اسے، اور یہ جو تمہیں موسیٰ کی وجہ سے خوش فہمی ہے، اس سے باہر آ جاؤ۔ تم اس گھر میں صرف بابا کی وجہ سے ہو، ورنہ اب تک طلاق دے چکا ہوتا۔ ان کی دھمکی پر جمیلہ کی آنکھوں کا رنگ لہو رنگ ہوا تھا۔ میرے بیٹے کو میری کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا ابراہیم صاحب، اور نہ ہی میں آپ کی دوسری بیوی کی طرح کوئی سڑک چھاپ ہوں، گھر خاندان والی ہوں۔ اب تک میں نے آپ جیسے مرد کے ساتھ یہ بھا کرنے کی کوشش کی تو وجہ صرف موسیٰ کا مستقبل تھا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہوئی تھیں۔ ان کی دیورانیوں نے ذرا حیرت سے دیکھا تھا۔ جمیلہ بیٹا کیا ہو گیا؟ ریلیکس، قمر صاحب معاملے کی نزاکت بھام کر بولے۔ نہیں بابا جان، آپ کے بیٹے نے اپنا حق استعمال کیا ہے، 4 کی اجازت ہے نا؟ انہیں تو بسد شوق 10 شادیاں کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر انہوں نے صرف شادی نہیں کی بلکہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل میری حق تلفی کر رہے ہیں، اپنے فرائض سے جان چھڑا رہے ہیں، اور میں بیوقوفوں کی طرح سب برداشت کر رہی ہوں۔ آج جیسے ان کے صبر کی انتہا ہوئی تھی۔ تو کیا کر لو گی؟ ہاں، میں نے تمہیں شادی کی رات ہی بتا دیا تھا کہ میں نے یہ شادی صرف بابا کے کہنے پر کی ہے، میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ پھر اب تمہیں کس بات کا مسئلہ ہے؟ ابراہیم صاحب کو غصہ آیا تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ شادی کے نام پر یا بزنس ڈیل کے عوض ہوئے نکاح سے پہلے یہ حقیقت بتا دیتے تو میں کبھی آپ جیسے شخص کا انتخاب نہ کرتی، مگر پھر بھی میں نے آپ کو دوسری شادی کی مکمل اجازت دی تھی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے حقوق میں غفلت کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ دھیمی مزاج کی عورت آج بہت نڈر ہو کر بات کر رہی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اپنی لڑائی میں وہ چھوٹے سے کم سن موسیٰ کو بالکل نظر انداز کر چکے تھے۔ بطور مرد ایک حق آپ نے استعمال کیا، دوسری شادی کر کے اب ایک حق اور اجازت میں استعمال کروں گی۔ وہ جس ٹھنڈے ٹھار انداز میں بولی تھی، ایک لمحے کو ابراہیم کے قدم ڈگمگائے تھے۔ 10 سال کا ساتھ تھا اور وہ کیا بات کر رہی تھی؟ جمیلہ بیٹا، غصے اور جذبات میں انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اور ابراہیم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ سمجھا رہے تھے۔ اس بار جمیلہ باقاعدہ طور پر سسر کی جانب گھومی تھی۔ آپ کے بیٹے نے گناہ ہی کیا ہے بابا جان، دوسری شادی کی تھی تو کرے نا، میں تو اپنے دل کو گزشتہ 10 سالوں سے مضبوط کیے بیٹھی ہوں، شادی کی پہلی رات سے۔
تو میرے لیے تو کچھ بھی انوکھا اور چھمبا خرچ نہیں، لیکن اپنی ذات کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے آپ کے بیٹے سے علیحدگی چاہیے، کیونکہ جو 2 سال پرانی بیوی کے سامنے اپنے بیوی اور بیٹے کو فراموش کر گیا، وہ آئندہ کیا ساتھ نبھائے گا؟ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ قمر صاحب کو چپی سے لگی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں بابا جان، فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ ویسے بھی مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا شوہر ایک اندھا، گونگا اور بہرا شخص ہو۔ میری غیرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی ایسے لاپرواہ شخص کے نکاح میں رہوں جسے یہی نہیں معلوم کہ اس کے نکاح میں موجود عورت کس کے بچے۔ جمیلہ، ان کے لفظ ابراہیم صاحب کی دھاڑ پر ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ابراہیم صاحب، آپ تو کہتے تھے میری پہلی بیوی بہت پڑھی لکھی، بردبار اور سمجھدار ہے۔ دیکھ لیں اس کی حقیقت۔ شوہر نے دوسری شادی کیا کر لی، یہ تو الزام تراشی پر اتر آئی ہے۔ میری چند گھنٹوں کی بیٹی کو ناجائز کہہ رہی ہے۔ مسز ابراہیم نے پینترا بدلا تھا۔ اپنے یہ ڈرامے تم اپنے اس شوہر کو دکھانا، سمجھی بے حیا عورت؟ ویسے بھی اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، خلا کا نوٹس مل جائے گا آپ کو۔ وہ سب پر ایک تیز حقارت بھری نگاہ ڈالتی موسیٰ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلنے لگی تھی۔ موسیٰ کو کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گا، سنا تم نے؟ ابراہیم صاحب یکدم ہوش میں آئے، جبکہ سہما سا موسیٰ بھیجکیوں سے رونے لگا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا، انہوں نے انگل شہادت اٹھا کر باور کرایا۔ تمہارا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ جہیز میں ساتھ لائی تھی کیا؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ ابراہیم صاحب آگے بڑھنے لگے، جنہیں قمر صاحب بیچ میں ہی تھام گئے۔ ابراہیم، ابھی وہ غصے میں ہے، صبر سے کام لو بیٹا۔ اور جمیلہ بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ دیکھیں موسیٰ آپ لوگوں کی لڑائی دیکھ ڈر گیا ہے۔ قمر صاحب نے احساس کرانا چاہا تو وہ اپنے شوہر پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے ابراہیم اپنی بیوی کی جرت پر ہکا بکا رہ گئے تھے، جو دھڑلے سے خلا مانگ رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا جان، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے آپ کی پسند، دیکھ لیں۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائے، جبکہ وہ مریم کو کھلاتی مسکا رہی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہو گئی تھی۔ موسیٰ کو اپنے ننھیال میں ماں کی ہمراہی میں رہتے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر اس کے باپ نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، نہ ہی جمیلہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ دونوں جانب سے خاموشی تھی۔ ممی، وہ ماں کے سرہانے آ بیٹھا تھا، جو کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی۔ جی میرا بچہ، وہ بہت دنوں سے بچے کی اتری صورت دیکھ رہی تھی۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ یہی وہ سوال تھا جہاں آ کر وہ ٹھہر جاتی تھی۔ جلد جائیں گے، آپ کو یہاں نانوں کے گھر رہنا اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ موسیٰ کو اپنے برابر میں بٹھاتی محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اچھا ہے، مگر مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ خلا کی دھمکی تو دے آئی تھی، مگر ان کے بے حس شوہر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک دم دل بھر آیا تھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اپنے کمزور ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ موسیٰ تو بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، مگر وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کا رویہ اچھے سے سمجھ رہی تھی، جو ہر دوسرے دن ان سے واپسی کا پوچھتے رہتے تھے۔ جبھی ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیں۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی۔ میڈم، نیچے آپ کے شوہر اور قمر صاحب آئے ہیں۔ جمیلہ کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ سی کھلی تھی۔ گرینڈ پا، ماما میں جاؤں؟ وہ فوری بھاگتے قدموں سے ادھر کر نیچے گیا تھا، جبکہ کچھ دیر بعد اپنا حلیہ درست کرتی جمیلہ بھی شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں آئی تھی، جہاں ان کا شوہر اور سسر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ موسیٰ تو باپ کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، جو اسے پیار کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بیٹا جی؟ قمر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ جمیلہ کے بھائی نہ سمجھی سے ان لوگوں کے درمیان کشیدگی دیکھ ذرا سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، وہ بول کر خاموش ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ ابراہیم کی بات پر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تم خلا کا نوٹس بھجوا دو گی، میں 1 ماہ سے انتظار کر رہا ہوں۔ جمیلہ کے بھائی کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ جمیلہ، یہ بکواس کر کے آئی ہو تم اپنے سسرال میں؟ انہوں نے ناگواری سے بہن کو دیکھا۔ کوئی بکواس نہیں ہے، اب اگر ابراہیم صاحب نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس قصے کو یہیں ختم کرتے ہیں، مگر موسیٰ میرے ساتھ رہے گا۔ اس بار وہ ذرا سختی سے بولی۔ آپ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوں گے، میں یہاں معاملہ سلجھانے آیا ہوں۔ اس بار قمر صاحب نے مداخلت کی تھی۔ کون سا معاملہ بابا جان؟ آپ کی بہو میری اولاد کے بارے میں فضول بکواس کر رہی ہے اور میں خاموشی سے سنتا رہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
وہ غصہ ہوا تھے۔ بکواس نہیں کر رہی ابراہیم صاحب، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ ایک بار خاموش ہو جاؤ۔ ابراہیم صاحب سے ایک بار پھر ان کی تلخ بیانی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ جمیلہ، میں مانتا ہوں کہ سوکن کا رشتہ بہت مشکل ہوتا ہے، مگر بیٹا اخلاقیات اور انسانیت کے درجے سے گننا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ قمر صاحب نے بہو کو سمجھانا چاہا تو وہ استحصائیہ مسکرائی۔ فیصلہ ہو چکا، میں نہیں رہنا چاہتی اس شخص کے ساتھ۔ شارق صاحب نے ناگواری سے بہن کو دیکھا۔ جمیلہ، ہوش میں تو ہو؟ ہوش میں اب آئی ہوں۔ اپنے کاروباری مفاد کی خاطر آپ نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ اس شخص کے بارے میں سب کچھ جانتے بوجھتے آپ نے میری زندگی کا سودا کر دیا۔ وہ شدت سے گھبرائی تھی۔ میں نہیں رہنا چاہتی بس۔ ابراہیم نے ذرا ناگواری سے دیکھا تھا۔ خلا کے پیپرز بھیجو گی یا ابھی طلاق دے کر قصہ ختم کروں؟ ان کی آنکھوں میں کانچ کی سی چبھن اتر آئی تھی۔ موسیٰ میرے ساتھ رہے گا۔ وہ ابھی بات پر قائم تھی۔ اس بات کا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ میرا پوتا ہے، لطیف خاندان کا وارث ہے۔ ان دونوں کی علیحدگی کی صورت میں یہ تم دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں رہے گا، بلکہ یہ میری سرپرستی میں رہے گا، اور پھر اس کی زندگی کے ہر فیصلے کا حق صرف میرا ہوگا۔ اس بار قمر صاحب سنجیدگی سے بولے تو ایک لمحے کو وہ خاموش ہو گئی، جبکہ چھوٹا سا موسیٰ تمام تر باتیں سمجھنے میں کوشاں تھا۔ اگرچہ وہ زیادہ بڑا نہیں تھا تو اتنا نہ سمجھ بھی نہیں تھا کہ ماں باپ کے درمیان ہوتی گفتگو کا اندازہ نہ لگا سکے۔ مگر بابا، موسیٰ ابھی چھوٹا ہے اور آپ کا بیٹا اپنی دوسری بیوی اور ناجائز اولاد کے ساتھ مصروف ہے۔ اس صورتحال میں موسیٰ کی کسٹڈی میرے پاس رہے گی۔ وہ ڈل لہجے میں بولی تو ابراہیم صاحب اٹھ کر اپنی بیوی کے مقابل آئے تھے۔ کیا تم اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہو؟ وہ آنکھوں میں بے پناہ سختی لیے مخاطب ہوئے تھے۔ کس بات پر؟ انہوں نے آئیبرو اٹھائے۔ یہی کہ مریم موسیٰ کی بہن نہیں ہے۔ وہ سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ باقی ڈرائنگ روم میں موجود دونوں نفوس بالکل خاموش تھے۔ ہاں، کیونکہ یہی حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہ بھی نہ ڈل لہجے میں بولی تھیں۔ کچھ لمحے وہ ان کی زیدہ دلیری کو بڑے ضبط سے دیکھتے رہے تھے، اور پھر ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے لفظ مکمل کرتے، قمر صاحب کی دھاڑ نے انہیں وہ قیامت خیز لفظ مکمل کرنے سے روک دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ابراہیم، اگر تم نے ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اپنی تمام تر جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ وہ شدت سے گھبرائے تھے۔ ابراہیم صاحب نے طیش بھرے انداز میں بیوی کو گھورا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ وہ ڈھہنے کے انداز میں صوفے پر گر گئی تھی۔ خلا کی دھمکی، الگ رہنے کا فیصلہ، ساری ہمت ایک لمحے میں اڑن چھو ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جمیلہ؟ بہتر ہے اپنے شوہر سے معافی مانگو اور اپنے گھر جاؤ۔ میں اور تمہاری بھابھی تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ 2 سے 3 دن میں تمہاری بھابھی لندن سے واپس آ رہی ہے۔ اس سے قبل ہی اپنے گھریلو معاملات سلجھا لو۔ جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو کسی جھڑنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ لمحات اور لفظ چھوٹے سے موسیٰ کے دماغ میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ قمر صاحب کتنے ہی لمحے خاموش کھڑے رہے اور پھر وہاں سے نکل آئے تھے۔ پھر نہ کبھی لطیف مینشن پلٹ کر جمیلہ ابراہیم گئیں، نہ ہی کوئی خلا کا نوٹس، اور نہ انہیں کوئی طلاق نامہ موصول ہوا، مگر ان دونوں کی راہیں بس اسی ایک لمحے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھیں۔ قمر صاحب موسیٰ کی تعلیم کی غرض سے انہیں امریکہ بھجوا چکے تھے، کیونکہ اپنی بہو اور پوتے کو لاوارث کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ ابراہیم صاحب اپنی دوسری بیوی اور بیٹی میں ایسا مگن ہوئے کہ پھر انہوں نے کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ موسیٰ کا کالج ختم ہو گیا تھا، اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، جب ایک رات اس پر اپنی ماں کی جان لیوا بیماری کا انکشاف ہوا، جس سے وہ پچھلے 2 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس رات موسیٰ ابراہیم بہت رویا تھا۔ اس کے باپ کے اخباروں میں چھپتے روز کے آرٹیکلز، انٹرنیشنل میگزین کے انٹرویوز، یعنی اس کی زندگی میں سبھی کچھ پرفیکٹ تھا۔ اگر کسی کی زندگی ادھوری رہ گئی تھی تو وہ اس کی ماں تھی۔ نہ جانے یہ مائیں اتنی بے بس کیوں ہوتی ہیں؟ شاید اولاد کی خاطر۔ جمیلہ زیادہ عرصے حیات نہ رہ سکی۔ موسیٰ کا فرسٹ سیمسٹر ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ موسیٰ کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ ابراہیم سے الگ ہونے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنی ماں کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان پر ایک عجیب سا جمود طاری ہو گیا تھا جو پھر کبھی نہ ٹوٹ سکا تھا، جبکہ اپنی ماں کی بات اسے اول روز سے یاد تھی۔ اپنے تیور اس نے مریم کے حوالے سے تمام تر معلومات نکلوا لی تھی، مگر حقیقت جان کر اس پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی ناجائز اولاد کی خاطر انہوں نے اپنی سگی اولاد
یعنی موسیٰ کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ اس عرصے میں وہ کئی بار موسیٰ سے ملاقات کرنے امریکہ ضرور آئے تھے، مگر انہوں نے ایک بار بھی جمیلہ کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، یہاں تک کہ وہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی سے انہیں اسی پل نکال چکے تھے۔ اپنی ماں کو کھو کر موسیٰ پہلی بار بلک بلک کر رویا تھا۔ قمر صاحب اسے سنبھالنے کی غرض سے امریکہ آ گئے تھے، مگر ابراہیم پھر بھی نہ آیا تھا۔ وقت گزر گیا تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انڈیا واپس آ گیا تھا اور بزنس میں دلچسپی لینے لگا تھا، کیونکہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے عزائم سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے باپ سے شادی، مریم کی پیدائش، یہ محض ایک انتقامی کارروائی تھی۔ وہ اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، مگر اگر اب وہ میڈیا پر یا گھر میں اس کا کردار عیاں کرنے بیٹھتا تو بدنامی ان کے ہی خاندان کی ہونی تھی۔ مصلحت کے تحت وہ چپ سادھ گیا تھا، مگر کم عمر مریم کا بار بار اپنی طرف متوجہ ہونا، عمر بڑھنے کے ساتھ ہی اس کی بڑھتی بے باکیاں، وہ کسی طور نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر اس کا باپ تو جیسے کبھی کچھ کرنے یا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ مریم پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرح خود بھی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی، اور پھر موسیٰ کی طرف اس کے بڑھتے قدم مزید مضبوط ہو گئے تھے، اور اب تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ طوبیٰ کمرے میں واپس آتی موسیٰ کے رویے پر حد سے زیادہ دکھی ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ اسے موسیٰ سے اس قسم کی سختی کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ وہ اپنے دکھ میں بغیر کھائے پیے روتے روتے ہی سو گئی تھی، مگر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان دیکھ اسے شدید رنجنی آن گھیرا تھا۔ جبھی نیند میں اسے اپنے ماتھے پر نرم گرم سا لمس محسوس ہوا تھا، اور اس نے سوتے میں خود کو پرسکون ہوتا محسوس کیا تھا۔ پھر وہ اسے خود میں بھینج کر سو گیا تھا، مگر اس پر نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ وہ رخ پھیر کر واپس سے سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ کرٹن ہٹا دیے گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی سورج کی ٹھنڈی کرنوں کے باعث طبیعت پر سرشاری سی قائم ہوئی تھی۔ وہ اس خالی کمرے اور ڈریسنگ روم میں متلاشی نگاہوں سے دیکھتی۔ موسیٰ کی کل کی جانے والی تنبیہ یاد کر پہلے فریش ہو کر حلیہ درست کرنے کے بعد نیچے آئی تو ملازمین سے پتہ چلا کہ وہ تو جلدی آفس کے لیے نکل گیا تھا، مگر اسے ناشتہ کرنے کی سخت تاکید کی تھی۔ وہ بے دلی سے ناشتے کی میز سنبھالتی تھوڑا سا کھا کر واپس روم میں آ گئی تھی۔ جبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، سامنے ہی موسیٰ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے اپنی ناراضی یاد آئی، مگر پھر موسیٰ کے غصے سے خائف وہ کال ریسیو کر گئی تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں طوبیٰ؟ دوسری جانب سے وہ اپنی سندریا کے لیے مختص اپنے مخصوص نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ ٹھیک، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ لہجے میں ناراضی کی جھلک واضح تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ وہ خاموش محسوس کر مزید بات کو طول دے رہا تھا۔ وہ اس وقت گاڑی میں موجود بیک سیٹ پر بیٹھا تھا، اور اس وقت وہ شہر سے دور ایک سائٹ کی وزٹ پر جا رہا تھا۔ جی کر لیا۔ پھر وہی انداز۔ گاڑی میں موجود موسیٰ نے ناک کھجائی تھی۔ وہ یقیناً رات والے رویے کی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ گڈ، شام میں ریڈی رہے گا، ہم ڈنر پر باہر چلیں گے، اور پھر لانگ ڈرائیو۔ وہ بہلانے کی غرض سے بولا کہ شاید اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔ بس یہی کہنا تھا؟ دوسری جانب سے سرد مہری سے پوچھا گیا تھا۔ موسیٰ کو اس بار اس کے انداز پر ہنسی بھی آئی تھی، مگر ضبط کیے رہا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر شام میں ڈنر پر۔ اس بار وہ مسکرایا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس لیے مجھ سے امید نہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی کھٹ سے موبائل بند کر دیا تھا۔ موسیٰ نے چھمبے سے تاریک ہوئی اسکرین کو دیکھا تھا۔ آج تک کسی نے یہ جرأت نہیں کی تھی۔ اسے تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر پھر اس کی ناراضگی کے خیال سے سر جھٹک گیا۔ اگر وہ اکھڑ مزاج موسیٰ ابراہیم تھا تو وہ بھی اسی کی بیوی تھی۔ اتنا نخرہ تو جچتا تھا۔ کچھ روز قبل ولید کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس بار میسا خود اپنے ماں باپ کی ہمراہی میں اپنے تایا کی فیملی میں خیریت دریافت کرنے آئی تھی، ورنہ ایسا تو شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ وہ زیادہ زخمی تو نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی ڈاکٹر نے ایک ہفتے کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ مدر صاحب نے بھتیجے کا کندھا تھپتھپایا، جبکہ اس نے میسا کو دیکھ اسمائل پاس کی تھی۔ اللہ کا شکر چچا، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نگاہیں میسا پر جمی ہوئی تھی، جو اچھی خاصی پزل ہو رہی تھی۔ اللہ کا کرم۔ اب وہ میسا کی ماں سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنی تائی اور ان کی بیٹیوں سے باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ تو بھائی مظہر، اب کیا خیال ہے ولید اور میسا کی شادی کے بارے میں؟ اس ماہ کی کوئی تاریخ رکھ لیں؟ میسا کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ مظہر صاحب نے سوالیہ نظروں سے بیٹی کی جانب دیکھا تھا، جو تذبذب کا شکار
پریشانی سے ماں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بولو بھائی مظہر۔ وہ بھائی کو خاموش دیکھ مزید بولے، بھائی میں میسا سے اس کی مرضی پوچھ کر جواب دوں گا۔ انہوں نے تحمل سے انکار کیا جبکہ ان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ تو میسا کون سا کہیں گئی ہوئی ہے؟ یہ بیٹھی ہے تمہارے سامنے، اور ان معاملات میں بیٹیوں سے کون پوچھتا ہے؟ یہ تو شرما کر منع ہی کرے گی۔ تایا کو بھائی کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ چلو تمہاری طرح سے میں پوچھ لیتی ہوں، ویسے تو تم نے اپنے بھائی کو زبان دے رکھی ہے، اب بیٹی باپ کی عزت کا پاس تو لازمی رکھے گی، کیوں میسا بیٹی؟ اس شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تائی کے لہجے اور سوال پر میسا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ باپ کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تو وہاں ذرا پریشانی رقم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ دل سے یہی چاہتا ہے، مگر اس وقت وہ صرف اس کی وجہ سے خاموش تھے۔ اب بول بھی دو، کیا تمہیں اس شادی سے کوئی اعتراض ہے؟ ولید نے بغور اس کے ہونک چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ نہیں، مگر میں بابا کو ہی بتاؤں گی۔ وہ باپ کی خاطر سر جھکا گئی تو تائی نے ذرا نخوت سے دیکھا۔ ایک تو تم نئے زمانے کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مرضی پوچھنے کے باوجود نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ایک ہمارے ماں باپ تھے، بغیر پوچھے گچھے کسی کے بھی پلے سے باندھ دیا کرتے تھے۔ وہ ذرا ناگواری سے بڑبڑائی تھی، جبکہ کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ جاری ہے۔